پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم جمع کرتے ہیں، یکجا کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ حاصل کرتے ہیں اپنے سوالوں کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ 2 دن ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بہت سارے ذہنوں میں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ شاید ان سوالوں کے جوابات نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے دین کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک جید عالم دین، ایک مفتی صاحب، ایک اہل ذکر کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سوالات رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ابہام ذہن میں نہ رہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا، محبوب اور مقبول اور ممتاز نام۔ پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد عمیر صاحب کا ہے لیا سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کلمہ طیبہ یا کلمہ اسلام کہا جاتا ہے، نیز کلمہ شہادت بھی ہے، اور ہمارے ہاں 6 کلمے مشہور ہیں جو مکتب میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد اللہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، ایمان مجمل اور ایمان مفصل یا کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یا شش کلمے، 6 کلمے جو ہمارے ہاں مکاتب میں پڑھائے جاتے ہیں، یا یسرن القرآن کے نام سے جو قاعدہ ابتدائی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، جی اس میں یہ کلمے درج ہیں۔ ان کلموں کے نام ہیں کہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار اور کلمہ رد کفر۔ جی ان کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، ٹھیک، اسلامی تعلیمات میں موجود ہے، لیکن ان ناموں سے یہ کلمے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں مذکور نہیں ہیں۔ ٹھیک، لہذا ان ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا تو درست نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی چونکہ ان کے مضامین اور ان کے معنی قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس لیے ان کا پڑھنا، ان کا یاد کرنا، ان کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھنا یہ شرعاً درست ہے، صحیح ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ کے الفاظ تو قرآن کریم میں ہیں کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ کلمہ طیبہ یا عمدہ کلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ثبت ہیں اور اس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کلمہ طیبہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اس کے الفاظ مبارکہ سورہ محمد میں مذکور ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے جو کلمات یا الفاظ مبارکہ ہیں وہ سورہ فتح کی آخری آیات کے شروع میں ہیں۔ لہذا ان دونوں کو ملا کر کلمہ طیبہ کے عنوان سے متعارف کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی معتقدات توحید اور رسالت پر مشتمل ہے، اور یہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے کلمہ شہادت کے بارے میں حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، مزید ارکان فرمایا کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فقد عصموا منی دماءہم، تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں کو محفوظ کر لیا، یعنی اسے دین میں امان عطا کیا جائے گا، جان کا، مال کا، آبرو کا، اور اسے تحفظ ملے گا کیونکہ اس سے اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا اور اس کی جان محفوظ ہے، الا بحق الاسلام، بشرطے کہ وہ ان جرائم کا ارتکاب نہ کرے کہ جن کے نتیجے میں انسانی جان کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جیسے قتل ناحق ہے، فساد فی الارض ہے، اور جو حاکم برحق کے خلاف بغاوت ہے وغیرہ۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور باقی اس کے معاملات کا حساب اللہ کے ذمے ہے کہ اعمال کے حوالے سے اسے جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے یہ مضامین قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید کے معنی بزرگی کا اقرار کرنا، مجد کے معنی بزرگی اور تمجید کے معنی اللہ کی بزرگی کا اقرار اور اعتراف کرنا۔ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ سبحان اللہ بھی قرآن کریم میں ہے، الحمدللہ بھی قرآن کریم میں ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، اور ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات بھی حدیث پاک میں موجود ہیں، اور ان کے معنی یہ ہیں کہ برائی سے پھیرنے والا اور نیکی کی قوت و توفیق عطا کرنے والا کوئی نہیں مگر خداوند بزرگ و برتر کی ذات ہے۔ لہذا اس کے مضامین بھی احادیث میں موجود ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید کہلاتا ہے، اور توحید کے معنی سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے کلمات یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت ولا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تعریف کے لائق وہی ہے، بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یعنی زندگی کو سلب فرماتا ہے، اور وہ حی لا یموت ہے کہ وہ اس پر کبھی موت اور فنا نہیں آتی، اور ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کے کلمات ہیں۔ سو یہ مضامین بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پانچویں کلمے میں ہے کہ اس کو کلمہ استغفار کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں عام طور پر
تا کی زبر کے ساتھ بولتے ہیں استغفار، لیکن یہ اصل میں تا کی زیر کے ساتھ ہے، استغفار، جس کے معنی ہیں بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس کے کلمات ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیتا، کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر اس گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا ہو یا بھول کر کیا ہو یا کھلے عام کیا ہو یا پوشیدہ طور پر کیا ہو۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِن كُلِّ ذَنبٍ، اور من کل ذنب الذی أعلم والذی لا أعلم، کہ میں اپنے جن گناہوں کو جانتا ہوں، یعنی میرے دماغ میں مستحضر ہیں، ان کی بھی توبہ کرتا ہوں، اور جن کو نہیں جانتا یعنی دماغ میں مستحضر نہیں ہیں ان کی بھی توبہ کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ غَفَّارُ الذُّنُوبِ، کیونکہ بے شک اے اللہ تو گناہوں کا بہت بخشنے والا ہے، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اور عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور علام الغیوب، اور غیب کا جاننے والا ہے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ پھر چھٹا کلمہ جس کو رد کفر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کلمات ہیں وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِیمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِی كُلِّہَا، کہ اے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ من ان اشرک بک شیئا، کہ تیری ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤں، اور یہ کہ میں کفر کا ارتکاب کروں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اسی معنی میں اس کا نام رد کفر ہے۔ اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر گناہ سے جس کا میں نے ارتکاب کیا، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغلی سے، اور بے حیائی کی باتوں سے، اور ہر طرح کے گناہوں سے تیری ذات سے میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تو یہ 6 کے 6 کلمے ایسے ہیں جو عمدہ مضامین پر مشتمل ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دعا کے کچھ کلمات تو وہ ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، لیکن ہم اپنی زبان میں بھی ہر جائز کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے درود پاک کے ایک تو درود ابراہیمی کہلاتا ہے جو نماز میں ہے، اور بھی کلمات ہیں، لیکن علماء ربانیین نے درود پاک کے لیے مختلف کلمات جیسے صلاۃ تنجینا کے کلمات ہیں، اور بہت سارے کلمات ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کے لیے جو بھی اچھے اور مناسب کلمات ہوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہیں، اور شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ البتہ جو عبادات جن عبادات کی ہیئت جیسے نماز ہے شریعت نے متعین کر دی ہے، اس میں ہم اپنے پاس سے کوئی رد و بدل یا کمی اور بیشی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اور اسی طرح سے محرمات اور ممنوعات اور مکروہات کے مقصد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ 6 کے 6 کلمے یہ اصل میں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اچھا، اب تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی
دوران گفتگو آپ نے 2 الفاظ اور استعمال کیے تھے کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ذرا اسے بھی واضح کر دیں تاکہ میں مزید سوالات رکھوں آپ کی خدمت میں. ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے نام سے بھی ہمارے ابتدائی قاعدے میں لکھا ہوتا ہے. یہ اس ترتیب سے قرآن یا حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن ان کے مضامین بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. مجمل کے معنی کسی بات کا اجمالی طور پر بیان کرنا یا ٹو ڈیفائن سم تھنگ پریسائزلی، اختصار کے ساتھ بیان کرنا. اور مفصل کے معنی کہ ٹو ڈیفائن اور ایکسپلین سم تھنگ ان ڈیٹیل، یعنی تفصیل سے بیان کرنا. اب جس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ بھی قرآن و حدیث میں مذکور ہیں. جیسے واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان. اگلی آیت میں کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور. اسی طرح سے قرآن مجید میں غفار بھی آیا، ستار بھی آیا، عزیز بھی آیا، حکیم بھی آیا، رؤوف بھی آیا، رحیم بھی آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے اور اپنے اسماء و صفات میں بھی لا شریک ہے. اسماء و صفات میں لا شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جس معنی میں کوئی صفت ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، جیسے رؤوف الرحیم بولتے ہیں، عزیز کریم بولتے ہیں، یا اور صفات باری تعالیٰ ہیں، اس معنی میں ان صفات کا غیر اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اپنے ذاتی کمال سے، رحیم ہے اپنے ذاتی کمال سے، اور عزیز ہے اپنے ذاتی کمال سے، حمید ہے اور خالق ہے، مالک ہے. اب ہم غیر اللہ کے لیے یا اللہ کے نیک بندوں کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے یہ کلمات بھی آئے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز. عزیز کا کلمہ آیا. پھر فرمایا کہ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اسی طرح سے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ صفات ہیں. اب شاہد اللہ کے لیے بھی آیا، لیکن جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صفات بولیں گے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے ان صفات کا مظہر ہیں. ذاتی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ صفات موجود ہیں. جیسے خالق اللہ کی شان ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں خلق کرتا ہوں یا بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی ایک صورت یا مورت، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، جاندار بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ. ہاں بِإِذْنِ اللہ، مگر یہ کمال اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اپنی ذاتی کمال نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّہ، سبحان کہ اللہ۔ میں مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور مردے کو اپنے لمس سے یا مس سے زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان یہ اللہ۔ طاقت یا کمال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اپنے ذاتی کمال سے، لیکن اللہ کے نبی جب خلق کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الغرض ہماری جتنی بھی صفات ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ سب کمالات بذات اللہ تعالیٰ کے ہیں، جی۔ اور ہم اللہ کی عطا سے ٹھیک۔ ان اپنے اعضاء کو کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک جو سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، اور قلب ہے، تعقل کی طاقت ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی اور صاحب ایمان مفصل کے کلمات عرض کر دوں جی ارشاد فرمائیں۔ کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ جو ایمانیات ہیں یہ قرآن میں بھی ہیں، سورہ بقرہ میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل، سب کے سب ایمان لائے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور آگے ہے کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے کہا مانا، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے اور ہمیں تیری بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو یہ باس بعد الموت کا ہے۔ تو الغرض ان ایمانیات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر یکجا طور پر موجود ہے، اور متفرق طور پر قرآن میں جا بجا موجود ہے، اور بالتفصیل ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو اگر ان کو یکجا کر کے بیان کر دیا گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرا اس میں تقدیر کا بیان ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر اللہ کی جانب سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد ہمیں ایک بار پھر جی اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ حسین نور صاحب بہاولپور سے سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مسجد میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل، مسجد میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں مسجد سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف قضا نماز کے لیے مطلق نماز کی ممانعت 3 اوقات میں ہے۔ ایک تو سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے 20 منٹ تک، ٹھیک، اور ایک زوال کے وقت، اور ایک سورج غروب ہونے کے وقت سے پہلے کے 20 منٹ۔ ان میں قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور عام نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، البتہ اگر اس دن عصر کی نماز بر وقت ادا نہیں کی اور آخری 20 منٹ داخل ہو گئے تو پھر اس وقت اس کو ادا کر لینا چاہیے تاکہ بالکل قضا نہ ہو جائے۔ ٹھیک، باقی صبح صادق سے فجر کے فرائض تک اور فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سے طلوع آفتاب تک نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک، لیکن فرض سے پہلے بھی اور فرض کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کسی کے ذمے قضا نماز ہے تو وہ عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ 2 سنتیں جو فجر کی اگر رہ گئیں
تو وہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ کے بعد پڑھ لینی چاہیے. اس دن اگر پڑھ سکے تو پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن فرض نماز جو امام صاحب کے پیچھے ادا کر دی اس کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے بعد اس کے فوری بعد یعنی فوراً بعد نہیں پڑھی جا سکتی. اور سنتوں کی قضا بھی نہیں ہے. جی. لیکن چونکہ فجر کی نماز سنتیں زیادہ مؤکد ہیں جی. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر اسی دن طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سنتیں پڑھ لے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ حکم ہے یعنی یہ حکم ہے اگر مسجد میں نے 2 رکعت فرض امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیں اور 2 سنتیں رہ گئی تھیں تو میں نماز کے فوری بعد ادا نہیں کر سکتا. تو نہ نماز کے فوری بعد نہیں کر سکتا. یہ حکم ہے. ہاں نماز کے فوری بعد صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ 2 سنتیں جو سر آپ نے کہا مؤکد ہیں نہیں پڑھیں گے اس وقت نہیں پڑھ سکتے. باقی جیسے ظہر کی پہلی سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے 4 سنتیں جو ظہر کی وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ امام کے ساتھ فرض پڑھ لیں. ٹھیک ہے. پھر 2 سنتیں پڑھ لیں. پھر یہ 4 سنتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. نہیں میرا سوال سیکھنے کے لیے آپ سے یہ ہے کہ جو قضا نماز میری رہ گئی ہے وہ میں فجر کے 2 فرض ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتا ہوں. پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا کلیئر ہو گئی. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی وہ طلوع آفتاب تک زندہ رہے گا یا نہیں. یہ تو اللہ کے علم میں ہے. اس لیے اللہ کا فرض ادا کرنے کا یہ ہے کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. وہ اور قضا نمازیں فرض نمازیں ہوتی ہیں اور یہ 2 سنتیں ہیں یہ فرض نہیں ہے. محمد امین صاحب ہیں حیدرآباد سے. ان کا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز با جماعت ادا کرنا کیسا ہے رہنمائی فرمائیے. عورتوں کے لیے گھر پر با جماعت نماز ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ گھر میں جو مرد ہیں جو ان کے محرم ہیں وہ امام بن جائیں تو ان کی اقتداء میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر 1-2 مرد بھی ہوں تو پہلی صف میں کھڑے ہوں گے. اس کے بعد بچے کھڑے ہوں گے. اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی. اور اگر ساری کی ساری عورتیں ہوں تو کوئی ایک عورت ان کی امامت کر سکتی ہے لیکن مرد امام کی طرح وہ آگے نہ کھڑی ہو بلکہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے تو امامت کر سکتی ہے. اس کی اقتداء میں پڑھ سکتی ہیں عورتیں. لیکن امام اگر عورت ہے تو درمیان میں کھڑی ہوگی. وہ جس طرح مرد امام کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوگی. کلیئر. محمد طاہر شاہد صاحب ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار شرعی بتا دیجئے. حنیق احمد صاحب پہلے بات تو یہ عرض کر دوں جی کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی شرعی مہر لکھ دیں. جی. اچھا پرانے زمانے میں یہ تھا کہ 32.5 روپے ہیں. جی. تو یہ تصور صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص مقدار تو مہر شرعی ہے اور باقی غیر شرعی ہے. لہذا مہر مرد اور عورت باہمی رضامندی سے جو بھی مقدار مقرر کریں وہ مہر شرعی ہے. ٹھیک. صرف یہ ہے کہ ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور ادا بھی کرنا چاہیے. اگر ادا نہیں کیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور تو بیوی کا جو دین مہر ہے وہ قرض کے طور پر تقسیم وراثت سے پہلے اس کے مال میں سے وعدہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ و سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 480 درہم مقرر تھا.
تو وہ درم چاندی کے ہوتے تھے اور درم ایک تولے کا ہوتا تھا، تو اس اعتبار سے وزن کریں تو اس کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں، نکل آ سکتی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ جب امیر المومنین تھے تو آپ نے ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگ بہت زیادہ مہر مقرر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو ایک خاتون کھڑی، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ڈھیروں مال دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ مال کی بھی اجازت دی ہے، تو آپ کیسے تحدید کرتے ہیں؟ تو انہوں نے تسلیم کیا، فرمایا کہ اصابت امرا و اخطا عمر، کہ عورت نے ٹھیک کہا اور عمر سے خطا ہو گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ریاست یا حکومت یا حاکم کوئی خاص مہر کی مقدار متعین نہیں کر سکتے، یہ دونوں فریق پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض نے اس کی مقدار جو ہے 19 مسقال سونا بتایا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ 19 مسقال، ایک مسقال کتنے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ یہ کوئی تقریباً 7.5 تولے۔ 7.5 تولے۔ اچھا، 7.5 تولے سونا۔ اچھا، محمد نعیم صاحب ہیں کوٹ ادو سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ملاقات کے بعد جاتے وقت لوگ خدا حافظ کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز ملاقات کے آداب کیا ہیں؟ یہ بڑا سوال۔ ملاقات کے آداب یہ ہیں کہ راہ چلتے سامنا ہو تو سلام کریں، اور حضور نے فرمایا، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ لیکن اس سے آگے آپ نے نہیں فرمایا کہ لوگ شروع کر دیں مغفرت ورضوان اور پھر لمبا کر دیں۔ تو اصل میں سلام جو ہے وہ اپنے دینی بھائی کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے بھی ہے کہ الملک القدوس السلام، کیونکہ وہ سلامتی عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب ملیں تو سلام کریں، اور جو سلام میں پہل کرے گا تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی ترتیب حضور نے یہ فرمائی کہ چھوٹا بڑے کو سلام میں پہل کرے، کھڑا جو ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام میں پہل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کسی کے ہم مکان پر گئے ہیں تو جب ہم اس کے دروازے کو نوک کریں یا بیل بجائیں تو یہ کہیں کہ میں فلاں شخص ہوں، السلام علیکم ادخل، کہ میرا نام یہ ہے اور آپ پر سلامتی ہو، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دے دیں تو داخل ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے کہ بھئی آپ چلے جائیں واپس تو پھر خوش دلی سے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر والا اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ سے کا سامنا کر سکے یا ملاقات کر سکے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی کے دروازے کو دستک دو، بیل بجاؤ، نوک کرو، کھٹکھٹاؤ اور اندر سے پوچھیں کہ کون، تو یہ نہ کہو کہ انا میں ہوں بھائی، میں ہوں، پہچانو بوجھو، یہ نہیں، بلکہ یہ کہو کہ نا فلان ابن فلاں۔ تو کوئی بجھارت نہیں ڈالنی یا پہلی نہیں پیش کرنی، بلکہ یہ کہو کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اپنا تعارف پیش کرو۔ ٹھیک۔
اور دوسرا یہ ہے کہ بیل بجا کر تھوڑا سا انتظار بھی کر لو. ہمارے یہاں لوگ اتنی عجلت میں ہوتے ہیں کہ مثلا فرنٹ پہ آئے، دروازہ بجایا، جواب نہیں آئے تو بھاگ کر پیچھے چلے گئے. اب وہ گھر والا چل کے سامنے دروازے پہ آئے تو پیچھے سے کھٹکھٹ شروع ہو گئی. تو بیل بجانے کے بعد اگلے کو اتنا موقع دینا چاہیے کہ وہ تیار ہو کر دروازے پر آپ کے استقبال کے لیے آ سکے. خاتون ہے تو پردہ کر سکے. بعض اوقات مرد ہے اور وہ بے تکلف لباس میں ہوتا ہے تو مناسب لباس پہن سکے. ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ملاقات کے آداب کے سلسلے میں ایک تو آپ نے سلام اور پھر دروازے پہ جانا، حضور نے یہ دستک بھی دینا. فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، کہ دینی رشتے کے حوالے سے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے اس کو، اور بیمار ہو تو عیادت کرے، ٹھیک. بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلائے، اور اگر انتقال ہو جائے تو اس میں کہ جنازے میں شریک ہو، اور جنازے کی مشایعت بھی ہے کہ اگر فرصت ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ تدفین تک جا سکتا ہو تو اس میں بھی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، ملاقات کے آداب کے سلسلے میں ایک بات اور بھی کہ کسی سے ملاقات کے لیے چلے گئے، وہ ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مصروف ہے، اسے کہیں اور جانا ہے، یا اس نے کسی اور کو ملاقات کا وقت دے رکھا ہے تو وہاں پہنچ گئے. ایک تو یہ رویہ کیا مناسب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اطلاع دے کر جانا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اتفاقاً بھی چلے گئے ٹھیک. اور اگلے نے کہا کہ اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، آپ واپس چلے جائیں، تو پھر خوش دلی سے واپس آ چلے جانا چاہیے. اس کو اپنی اہانت پر محمول نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. بشری حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک. اور کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے. تو ایک دوسرے کے لیے جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ اسپیس رکھنی چاہیے، گنجائش رکھنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر جا کے بیٹھ گئے، وہ شخص مصروف ہے، اسے بہت سارے کام ہیں، تو ایک لمبی میٹنگ کہ میں تو فارغ ہوں، آپ مصروف آدمی ہیں، تو میں نے آپ کو ہی مصروف سمجھ لیا، میں جا کے بیٹھ گیا آپ کے پاس، اور آپ چاہتے ہیں کہ جلدی یہ ملاقات ختم ہو، تو اپنی ملاقات کو طول نہیں دینا چاہیے. اور دوسرے پر بار نہیں بننا چاہیے، تاکہ طبیعت میں انقباض اور تقدر پیدا نہ ہو. سبحان اللہ. اور ہاں، آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان من الصدقۃ ان تلقى اخاک بوجہ طلق، کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے اور نیکی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ملیں تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، اسمائلنگ فیس کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، یہ نہ تاثر نہ پیدا ہو کہ آپ نے اس آنے پر ملال اور تنگی محسوس کی. سبحان اللہ. اور میری ملاقات آپ سے جبرن ہو رہی ہے. اچھا، کوشش کیا ایک ملاقاتی کو یہ بھی کرنی چاہیے کہ ایک ایسا وقت کہ وہ شخص کھانا کھا رہا ہو یا کھانے کا وقت ہو یا اس کے آرام کا وقت ہو اور میں اسی وقت چلا گیا، جی السلام علیکم. اچھا، ایک اور اس کے ساتھ ضمنی سوال، اس کے حالات ٹھیک نہیں، وہ آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے حالات ہوں لیکن اس کے اچھے حالات نہیں، تو کیا کھانے کے وقت پہنچ جانا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے احوال کی رعایت کرنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کھانے کے وقت جائے گا تو یا تو اگلا کھانے کی پیشکش کرے گا، اور نہیں کرے گا تو ایک دل میں ندامت محسوس کرے گا اور آنے والا بھی محسوس کرے گا. تو اس لیے دوسروں کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں، البتہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کہیں کچھ افراد بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ گئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی جی تو اب آپ نے تکلف کیا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تو فرمایا اگر بھوکے ہو اور دعوت دی ہے تو بیٹھ کر کھانا ٹھیک ہے، شروع پھر کر دو. تکلف نہ کرو، ہاں، وہ تکلف کیونکہ ایک تو تصنع کرو گے اور جھوٹ بھی بولو گے ٹھیک اور بھوکے بھی رہو گے، ٹھیک تو یہ صحیح نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو کھانے کی طلب ہے تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے سلام کر سکتے ہیں، ورنہ ویسے ان کو ان کے حال پر چھوڑنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. جناب والا مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ خاص طور پر خواتین امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ امام کے پیچھے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ ذرا ہمیں بتا دیں. سر امام کے پیچھے مرد ہوں یا خواتین، نماز کے اقتداء کے مسائل تو ایک ہی جیسے ہیں، سوائے اس کے کہ خواتین کی صف جو ہے وہ پیچھے ہونی چاہیے. ٹھیک. دوسرا جو انہوں نے بیان کیا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو. ٹھیک. تو جہری نماز میں تو ظاہر ہے کہ جب امام قرات کرے گا تو مقتدی کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. ٹھیک. ہماری فقہ حنفی میں چونکہ سری نماز میں جو پست آواز سے پڑھی جاتی ہے ظہر اور عصر کی نماز، اس میں بھی چونکہ حکماً وہ مقتدی ہے اس لیے اسے امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. جو ہمارے سلفی حضرات ہیں یا شوافی ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے. البتہ فاتحہ کے بعد جو ضم صورت ہے تو اس میں امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے. ہماری دلیل یہ ہے کہ من صلی خلف الامام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے. لیکن اگر غلطی سے چاہے مرد مقتدی ہو یا خاتون، اس نے امام کی پیچھے قراءت کر لی تو آداب کے خلاف ہے، لیکن نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ اور ابھی یہاں ذہن میں آتا ہے. امام صاحب تجوید سے واقف نہیں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں وہ، اب انہیں معلوم نہیں زیر زبر وغیرہ، اور قرآن کریم کو پڑھنا بجائے خود یعنی ایک ذمہ داری کی بات ہے. چہ جائے کہ آپ امامت فرما رہے ہیں، ایسے امام کو کیا، پہلی بات سوال آپ کی خدمت میں، کیا امامت کے منصب پر کھڑا ہونا چاہیے؟ ہمارے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ امام اچھی قرات کرنے والا ہو، صاحب علم ہو اور ترجیحی طور پر متقی ہو. لہذا جس کو امام مقرر کیا جائے تو کم از کم بقدر جواز صلاۃ اس کی قرات ہونی چاہیے. اس طرح کی قرات کہ جس میں معنوی غلطیاں ہوں تو ان کو امام نہیں بننا چاہیے اور امامت کے لیے کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر بہت عمدہ قرات کرنے والا دستیاب ہو تو اچھی بات ہے، پھر بہت بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب اس کی تلاوت، اس کی تجوید، اس کی قرات ایسی ہو کہ آواز راہ چلتے کے کانوں میں پڑے تو اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ جائیں. بالکل. اللہ اکبر. حدیث پاک میں بھی ہے کہ زین القرآن باصواتکم، اللہ اکبر، حسن القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو
اور حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ آواز سے قرآن میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، جب وہ پڑھے تو آپ کو لگے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تلاوت سن کر یعنی سامع کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اس اللہ کو لگے کہ یہ پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی اور خشیت پڑھنے ہے والا جو پڑھ رہا ہے قاری قرآن، یہ اللہ کی خشیت کے ساتھ قرآن کریم کہ پڑھ اذا رہا ہے۔ ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جی، اور جن کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ اکبر۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے سبحان ہیں، اللہ، سبحان ثم اللہ۔ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں محبت دور کے خاندانوں کو نزدیک کرتی ہے، جبکہ عداوت قریبی رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ محبت دور کے خاندانوں کو نزدیک کرتی ہے، جبکہ عداوت قریبی رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر